جنسیات ویوز ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں. لوگ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرین ایپل ہیلتھ کلینک کی طرف سے فہد کیانی کا سلام. جنسیات ویوز ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں. لوگ بات کرنے سے بھی گھبراتے ہیں. ان کو شرم بھی محسوس ہوتی ہے اور سب سے بڑا جو مین ایشو وہ لوگ فیس کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے گرین ایپل ہیلتھ کلینک کی ٹیم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسی سیریز لانچ کریں گے, ایک ایسی سیریز کا آغاز کریں گے جو سیکشولیٹی پہ, سیکشول ایشوز پہ, خاص طور پہ میل سیکشول ڈیزیزز پہ بات کریں گے. ہم اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت عباس صاحب, پنڈی اسلام آباد کے ایک بہت ہی مایہ ناز ڈاکٹر, اور جو ٹاپ کے اسلام آباد اور راولپنڈی کے ٹاپ کے وہ ان ڈاکٹرز کا میں ڈاکٹر صاحب کا شمار ہوتا ہے جو کہ سیکشول ڈیزیزز پہ کام کر رہے ہیں. اور سر کا جو پریکٹس ایج ہے وہ منیمم 50 ایئرز ہے کہ 50 ایئرز سے سر بڑے اچھے طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں, پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, عوام کی خدمت میں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو بھی کافی کچھ ملے گا. تو اسی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم صحت کے بارے میں آج بات کریں گے کہ صحت کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو صحت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو, لیکن اس سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں پلیز. تو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم سر فرسٹ آف آل تو آپ کو ہماری اس نئی سیریز میں ہم آپ کا تھینک فل ہیں ہمارے گرین ایپل ہیلتھ کلینک ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ نے ہمارے چینل کو اس قابل سمجھا کہ آپ ہمیں آ کے سکھا رہے ہیں. گرین ایپل کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ بھی مجھے موقع دے رہے ہیں کہ میں اپنے سامعین کو اور اپنے احباب کو اور اپنے دوستوں کو اپنی ویو سے آگاہ کروں, اور صحت کے حوالے سے اور جو سیکسولیٹی کے حوالے سے, جنسی امراض, جنسی ترغیبات, ان کے حوالے سے جو گفتگو ہمارے معاشرے میں ایک حد تک ضروری ہے وہ ہونی چاہیے صحت عامہ کے حوالے سے. تو میں بھی بنیادی طور پر شکر گزار ہوں. اور آج ہم جو ٹاپک آپ نے کہا صحت کے حوالے سے بسم اللہ کریں گے کہ انسانی صحت کیا ہے, انسانی صحت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے, انسانی صحت کی نشو و نما کیسے بڑھتی ہے, آگے کیسے جاتے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد جب آدمی سن بلوغت یا پریکٹیکل لائف سٹارٹ کرتا ہے اور انسان سے انسان بنتے ہیں تو ان میں وہ امراض بھی آ جاتے ہیں جن کی آپ نے ابھی بات کی ہے, وہ ہم بعد میں کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے کنسیپٹ یہ ہے کہ آدمی کو صحت مند ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں صحت کیا ہے جی, ہمیں ہر آدمی کو صحت مند ہونا چاہیے. تو صحت مند ہونا یا صحت کے حوالے سے صحت کی بات کرنا ہے کیا؟ بنیادی طور پر ہر بندہ جو چل پھر رہا ہے وہ خود کو صحت مند سمجھتا ہے, سمجھنا بھی چاہیے, لیکن کیا وہ ذہنی طور پر پرسکون ہے, کیا وہ فزیکلی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ یعنی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بندے کا پرسکون رہنا اور باقاعدگی سے نیند کا آنا, کسی تھکاوٹ کے بغیر, کسی اور پریشانی کے بغیر, یہ صحت مند ہونا کہلاتا ہے. صحت مند ہونے کی علامتیں کیا کیا ہیں وہ ایسا ہم ڈسکس کریں گے, لیکن عام طور پر جب ہم کسی آدمی سے بات کرتے ہیں, کسی آدمی کو دیکھتے ہیں, کسی بچے کو دیکھتے ہیں, کسی خاتون کو دیکھتے ہیں, کسی اور حوالے سے دودھ پیتے بچے کو دیکھتے ہیں, تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ صحت مند ہے. پتہ نہیں وہ صحت مند ہوتا ہے یا نہیں. بنیادی طور پر ہمیں اس کو ذہنی طور پر دیکھنا چاہیے کہ کوئی پریشانی تو نہیں, جسمانی طور پر کوئی پریشانی تو نہیں, اور سوشلی بھی وہ ٹھیک ہو.
یہ نہیں ہے کہ وہ صحت مند بھی ہو، آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، ٹھیک بیٹھا ہو، اور جب اس کا ذہنی لیول دیکھیں وہ بھی ٹھیک ہو، لیکن جب معاشرے میں چلے تو وہ اس میں ایڈجسٹ نہ کر پائے، تو یہ اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے، سائیکیٹرک پرابلم ہے، یعنی نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر، سوشیالوجی کے حوالے سے، اور ذہنی اور فزیکلی بدن کے حوالے سے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انتشار نہ ہو، اس میں امن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں صحت۔ WHO بھی یہی کہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا صاف ظاہر ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، یعنی میں، آپ، ہمارا معاشرہ، ان سب کی جو بنیاد ہے، ہر انسان کی بنیاد ماں باپ سے ہوئی ہے۔ اب ماں باپ، ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے، اور دونوں کو جب وہ ملتے ہیں، ماں باپ کا روپ اختیار کرتے ہیں، تو ایک نیا آف سپرنگ، ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، نیا انسان آتا ہے۔ تو ان دونوں کی اگر صحت درست ہے تو عین ممکن ہے کہ تمام بچے جو پیدا ہوں وہ بھی صحت مند ہوں۔ اگر یہ دونوں کہیں نہ کہیں بیمار ہیں، کوئی تکلیف ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ بچے صحت مند ہو جائیں گے، کچھ بچے صحت مند نہیں ہوں گے، کیونکہ جینز کے بنیاد پر ہم یہ سارا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب پریگننسی ہو جاتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر دار و مدار مرد کے جس ہونے کے بعد اب اگلا دار و مدار ماں پر ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے ماں کو کہ بچہ پیدا ہونے والا صحت مند ہو؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں پری نیٹل سٹیج، پیدائش سے پہلے کا ٹائم۔ اس میں یہ ہے کہ عام سی بات ہے کہ ماں کو خوش رہنا چاہیے، ماں کو اچھی متوازن خوش خوراک رکھنی چاہیے اپنی غذا کے ساتھ، ماں کو اپنا سوشل انٹریکشن اچھا رکھنا چاہیے، ماں کو آب و ہوا کے حوالے سے ایٹماسفیئر اچھا رکھنا چاہیے، ماں کو اپنی عادات اچھی رکھنی چاہیے، ماں کا اپنا طور طریقہ اچھا ہو، تاکہ باڈی پر جو بن رہی ہے اس کے تمام تر اثرات اس پر جو مرتب ہوں وہ مثبت ہوں۔ مثلاً ایک ماں اگر سگریٹ والے ماحول میں رہتی ہے، دھوئیں والے ماحول میں رہتی ہے، تو اس اسموک کی وجہ سے اس کے اندر جو بلڈ چل رہا ہے اس میں آکسیجن کم ہے، لہذا بچے پر اثر ہوگا۔ ایک خاتون باقاعدگی سے جنک فوڈ کھاتی ہے، وہ کوکا کولا پیتی ہے، وہ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، اور نیچرل ڈائٹس یعنی فروٹ اور دودھ، سبزیات کو نہیں کھاتی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوگا اس میں ان کی ڈیفیشنسیز، ان کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی قوت مدافعت نہیں ہوگی۔ مثلا کوکا کولا پینے والے بچے جب پیدا ہوں گے ان کی ہڈیاں کمزور ہوگی، جو دھوئیں والے ماحول میں ہوگا ان کے چیسٹ میں استھما شروع ہو جائے گا۔ آگے آپ اگر بڑھتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے خوراک تو کھائی لیکن گوشت بہت زیادہ کھایا، بیف کا گوشت یا اور، تو اس سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہم ذکر کریں گے آئندہ، کہ بہت زیادہ گوشت کا کھانا بھی نقصان دہ ہے۔ ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نیچر نے جو چیزیں بنائی ہیں بنیادی طور پر ہم ویجیٹیرین بھی ہیں اور دوسرا گوشت خور بھی ہیں، تو دونوں چیزوں میں اعتدال کا اگر عنصر ہم ثابت رکھیں، اس کو ساتھ ساتھ لیں، تو بچے کی نشو و نما ٹھیک ہوتی جائے گی۔ دور جدید کا ہے، جدید دور ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا الٹرا ساؤنڈ، چیک اپ، لیڈی ڈاکٹر، یہ سارے مراحل اگر طے کرتے ہیں تو بچے کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے تو وہ بھی درست ہو سکتی ہے۔ شادی سے پہلے آپ کا بلڈ گروپ کا چیک اپ ہونا، آپ کے بلڈ کی سکریننگ کا ہونا بہت ضروری ہے، کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی تکالیف ہیں تو آپ کا جو مستند معالج ہے، آپ کا فیملی معالج ہے، آپ کو ایڈوائز دے دے، آپ اس کی ٹریٹمنٹ لے لیں، ٹریٹمنٹ لینے کے بعد آپ پھر پریگننسی بھی کریں۔
ہوتا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس کے اندر انوملیز آ گئیں، کوئی عضو خراب ہے، کوئی کلیفٹ وغیرہ، تو اس کے لیے اگر آپ شروع میں بچے کے اندر روح پڑنے سے پہلے آپ چیک کر لیں، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خرابیاں آ رہی ہیں، تو اس بچے کو گروتھ پوری زندگی کے عذاب سے بہتر ہے کہ آپ صحت مند بچے کی افزائش کے لیے کوشش کریں۔ اب نیٹل جو ہے، پری نیٹل جو ہے، آپ بچے کی چیک اپ کے لیے جاتے ہیں، لیڈی ڈاکٹر وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں انجیکشن کا، ٹیٹنس کا، اور چیزیں بھی جو ایک ماہر معالج آپ کو ایڈوائز کرے۔ ماہر معالج وہ ہے جو اس پیشے سے منسلک ہے۔ میرے چچا کا بیٹا ماہر معالج نہیں ہے، اگر وہ میرا رشتہ دار ہے اور اس نے یہ ڈگری نہیں لی، ہوتا یہ ہے کہ فلاں نے یہ کہا میں بھی یہ کیتا سی تسی بھی این کرنا، تو اس طرح نہیں کرنا۔ آپ باقاعدہ مستند ٹریٹمنٹ لیں، زندگی بھر کا سوال ہے، اس کو پھر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کا بچہ صحت مند پیدا ہوگا، خاتون کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور جو نوزائیدہ بچہ ہوگا اس میں بیماریاں کم ہوں گی۔ اب جب نوزائیدہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا چیک اپ چائلڈ اسپیشلسٹ کا ہونا چاہیے۔ دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، ہم پرواہ کرتے ہیں، اب ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، پہلے مجبوری تھی، ڈاکٹر موجود ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ بھی، ہر قسم کا اسپیشلسٹ موجود ہے، تو آپ اس کو چیک اپ کروا لیں۔ چیک اپ کرانے کے بعد آپ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کی امیونائزیشن یعنی حفاظتی ٹیکوں کا مرحلہ چلائیں، تاکہ جو متعدی بیماریاں آج کل ہماری ترغیبات یا ہماری ایجادات یا ہماری ترقی کے باعث جو پالوشن ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہم پیدا کرا رہے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے ہو جائیں۔ پھر پولیو ڈراپس آ جاتے ہیں، وہ ضروری ہے، ٹی بی کے ویکسین آ جاتی ہے، یہ جو ایک کورس ہے جو مروجہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو پہلا کام ہے بریسٹ فیڈنگ ہے۔ بریسٹ فیڈنگ بہت ضروری ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر کوئی بریسٹ فیڈنگ کے مسائل ہیں کہ وہ نہیں پلا سکتی، پھر تو ہم سیکنڈری سچویشن لیں گے، لیکن اگر خاتون بالکل ٹھیک ہے تو اس کا یہ ضروری فرض ہے اور بچے کا حق ہے کہ اس کو بریسٹ فیڈنگ دی جائے۔ بریسٹ فیڈنگ کے 2 فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بچے کو وہ تمام ضروری وٹامنز، نمکیات اور غذائی جو ضروریات ہیں وہ اس بچے کی فیڈنگ کے ذریعے مل جاتے ہیں، اور بچے کو شروع میں 1-2 ماہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ماں کے دودھ میں پانی ہوتا ہے۔ ایکسٹرا پانی آپ جب پئیں گے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ بچے کو یہ گھٹی کا سسٹم ختم ہونا چاہیے، ہم پیٹ اس کا خراب، گھٹی ماں کا پہلا دودھ ہے، اس سے بڑی اچھی گھٹی کوئی نہیں ہے، وہ دے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاتون کے لیے بھی بریسٹ فیڈنگ بہت اچھی ہے، کیونکہ جو پریگننسی کے دوران بدن تھوڑا سا پھیلتا پھولتا ہے، 600 سے 800 گرام تک وہ جو اس کے کیلوریز ہیں وہ جلتے ہیں، خرچ ہوتے ہیں بچے کو فیڈنگ کرانے میں۔ تو نیچرل ڈائٹ بچے کو دیتے ہوئے، بریسٹ فیڈ کرتے ہوئے آپ تقریباً 1000 کے قریب کیلوریز برن کر رہی ہیں، تو آپ کی باڈی اور فگر دوبارہ واپس آئے گا۔ یہ بڑا غلط کنسیپٹ ہے کہ میری فگر خراب ہو جائے گی، الٹا فگر اکٹھی ہوتی ہے، اور بچہ زیادہ جب دودھ پینے لگتا ہے تو اس کی انرجی خاتون کی خرچ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خاتون کو بھی اچھی ڈائٹ دے، تاکہ اس کی انرجی خرچ ہو رہی ہے، آپ 500-600 کیلوری زیادہ دے دیں، اس کے 1000 کیلوریز خرچہ ہو رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماں کو کوئی پوسٹ نیٹل ڈپریشن نہ ہو، بچے کی پیدائش کے بعد کوئی پوسٹ نیٹل ڈپریشن بھی ہو جاتی، وہ ڈاکٹر چیک کرے گا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ جو شروع میں 2 سال بچے کے فیڈنگ کے ہیں، اسلام کے مطابق 2 سال ہے، کسی معاشرے میں 1.5 سال ہے، اور اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے، لیکن کم از کم وہ پیریڈ تو ضروری ہے جب تک بچے کو
ऊपर की खुराक एडिशनल वीनिंग डाइट नहीं देते, माँ का तो ज़रूरी है, उस खुराक के दौरान बाइंडिंग फोर्स बनती है माँ और बच्चे की, वो प्यार करना सीखता है, वो ज़िंदगी के साथ अटैचमेंट होना सीखता है। और जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो घर में वो और बंदों के साथ इंटरेक्शन करना शुरू करता है, तो उसके अंदर एक मुआशरती ज़िंदगी का एहसास शुरू हो जाता है। 8वें 9वें महीने 6ठे माह में बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा, फिर 1 साल के बाद थोड़ा सा उठ बैठेगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा। 2 साल में जब वो चलना फिरना ठीक लगता है तो उसका इंटरेक्शन होता है, कभी वो नाना के साथ, कभी वो दादा के साथ। वालिदैन से ज़्यादा जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वो उनके साथ अटैचमेंट इसलिए होती है कि वो बच्चों के साथ बारह रास्त इंटरेक्शन करते हैं। पहला बच्चा, उस पर आपको बड़ी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि वो एक पहला सरमाया, वो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए आप सबकी तवज्जो। दूसरे बच्चे के लिए परेशानी कम होती है, क्योंकि उसका भाई होता है, उसका कोई बड़ा होता है, उसके साथ इंटरेक्शन में उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन जब तीसरा आएगा वो, या सबसे छोटा, वो इतना कॉन्फिडेंट होता है, उसको तो माँ बाप की परवाह नहीं होती, क्योंकि वो अपने और बहन भाइयों के साथ अपनी एज ग्रुप के हवाले से ज़्यादा महक लहक हो रहा होता है। ये तो एक हमारा फैमिली स्टेटस है। लेकिन आपने इस अरसे में बच्चे की परवरिश, जब तक वो दूध पीता है, क्या करनी है कि बच्चे के साथ माहौल वो एडॉप्ट करें जो बच्चे के लिए शायान शान हो। आप उसके साथ बैठ कर सिगरेट ना पिए, आप उसको कोका कोला के चुस्कियाँ न लगवाएं, आप उसको गैर फितरी ग़िज़ा से परहेज़ कराएं। उसको आदत पड़ गई तो पड़ गई, अगर आप उससे वो परहेज़ कराएंगे तो उसका चेहरा भी बड़ा अच्छा आएगा, चेहरे पर उसकी रौनक भी आएगी और बच्चा तरक्की भी जल्दी करेगा, टांगें भी जल्दी उसकी मजबूत होंगी, मसल भी ज़्यादा बढ़ेंगे। उसका एक फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की सेहत बहुत अच्छी होती जाएगी। 2 साल के बाद जब बच्चा और आगे बढ़ने लग जाए तो आप उसका ये भी देखें कि आपने उसको सुलाया कैसे है, उसका मुंह ढांप कर ना सुलाया। ये जो अक्सर आपने देखा होगा, बच्चा पड़ा होता अचानक मर गया, तो ये होता है मुंह को ढांप लेते हैं, बच्चा इधर उधर करवड़ ली, उसका सांस बंद हुआ तो मर गया। तो ये इसका भी हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि बच्चे को गर्म भी रखना है, इतना गर्म भी ना रखें कि बच्चे की गर्मी इतनी हो कि उसकी जल्द पिघल जाए, इतना ठंडा भी ना रखें कि वो उल्टा परेशानी के आलम में उसको ज़रूरत पड़े और ज़ुकाम वगैरह हो जाए। क्योंकि ब्रेन जो हमारा है वो पूरी बॉडी का थर्मोस्टेट है, उसको कंट्रोल करता है, तो बच्चे का ब्रेन बढ़ रहा होता है, बन रहा होता है, तो ये थोड़ी सी हमने केयर करनी है। स्मोकिंग से बिल्कुल बचना है। अपने जो जिस माहौल में बच्चा रहता है, आपने उस माहौल को वेंटिलेटेड रखना है, ताज़ा हवा भी उसमें आए। इस तरह अगर हम ये करते रहेंगे, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी देंगे, अच्छी ग़िज़ा भी देंगे, और जो है माँ बच्चे को अपने बदन के साथ, अपनी गर्मी के साथ अटैच करके रखेगी, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चे की नशो नुमा बढ़ती जाएगी और बच्चा लाइफ अपनी अच्छी गुजारना शुरू कर देगा। वीनिंग डाइट भी उसको देनी है ताकि कोई एडिशनल ग़िज़ा भी हो। उसकी हाइजीन का बड़ा ख्याल करना है। हाइजीन का ये है कि अगर उसने कोई यूरिन कर दिया है, कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके लिए सफाई, लेकिन उसका फ़ौरन साफ सुथ कर लें, उसको आदत ना पड़े। एक तो रैशेज़ नहीं पड़ने चाहिए, दूसरी बात यह है कि आप उसकी हैबिट बनाएं कि साफ़ सुथरा रहना है। अगर आप वो नहीं बनाएंगे तो बच्चा वही सीख रहा है जो आप उसको विरासत में दे रहे हैं। तो इसलिए माँ को एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए, बाप को भी एक्स्ट्रा केयर करना चाहिए, और अपने फैमिली बेड को इस तरह सेट करें जिसमें बच्चे के ऊपर शफकत ज़्यादा हो। उसका थोड़ा सा कॉट अलहदा बना लें, दरमियान में बना लें, बच्चा रोता ना रहे,
اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماں جو بچے کی پرورش کرتی ہے وہ اس کا احسان نہیں اتارا جا سکتا ہماری ماں نے جو کیا، کیونکہ وہ گیلے بستر پر خود ہوتی ہے، خود کو سیٹ کرتی ہے، بچہ پخانہ کر رہا ہے تو اس کو صفائی کرتی ہے۔ اگر یہ ہم کرتے رہیں اور الٹی سیدھی غذا اسے نہ کھلائیں، ہلکا پھلکا اس کو کھیل کود میں لے جائیں، اس کو بتائیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارا مرغ ہے، یہ ہماری بلی ہے، یہ جو ہے پیٹ جانور یہ ہیں، یہ جانور وہ ہیں جن کو ہم کر نہیں سکتے، یہ وہ ہیں جو مچھلی ہے، یا ایسے جانور جن کے پروں سے استما ہوتا ہے ان کو گھر میں نہ لائیں، ایسے جانور جن کو ہاتھ لگانے سے الرجی ہوتی ہے لائک بلی وغیرہ اس کو نہ پالیں گھر میں، ایسی چیزیں پالیں۔ مثلاً آپ فش ایکویریم میں رکھ لیتے ہیں، اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کھلی فضا میں آپ وہاں پودے لگا سکتے ہیں، اس کو نیچرل ایٹماسفیئر جب دیں گے تو بچے کی پرورش بڑھتی جائے گی اور بچہ آپ کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلے گا۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو ہم انفینٹ کہتے ہیں، دودھ پیتا بچہ، 2 سال کراس کیے تو وہ باقاعدہ چائلڈ کے روپ میں، بچے کے روپ میں آپ کے ساتھ چل پھر رہا ہے۔ اب یہ اوڑ بچہ بھی بنے گا 5 سال تک اور چل بھی رہا ہے۔ اس کی پرورش کے لیے آپ نے پورے اصول ضوابط طے کرنے ہیں کہ بچہ اچانک بھاگ رہا ہے تو دیکھیں اس کو 5 سال کی عمر تک اس کو سمجھائیں کہ یہاں سے یوں جوتا پہن کر چلنا ہے، اس طرح یوں چلنا ہے۔ آپ نے ڈیلی جو برش ہلکا سا کرنا ہے اس کی عادت پڑے کہ فلورائیڈ والا جو برش ہے، ایسا برش جس سے دانت کی ضرورت بھی پوری ہو وہ کرتا رہے، 2 سے زیادہ نہیں کرنا، 2 دفعہ سے زیادہ۔ اس طرح برشنگ کی عادت، کپڑے تبدیل کرنے کی عادت، پخانہ صاف کرنے کی عادت، خود کو صاف رکھنے کی عادت، کپڑے چینج کرنے کی، نہانے کی عادت، یہ وہ باتیں ہیں جس کو بچہ اگر دیکھتا جائے گا تو اپنی عادت کا حصہ بنائے گا۔ اس دوران آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کو وٹامن کے کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ہماری ڈائٹ ڈیفیشینٹ ہے، تو وہ آپ جو ایڈیشنل چیزیں ہوں وہ ایڈ کریں۔ لیکن جب چائلڈ بچہ انفینٹ سے بچے کی شکل میں آ جائے پھر آپ اس کے طور اطوار کی طرف بڑھیں کہ اس کو سکھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے دوڑنا اس طرح ہے، ہم نے پھر اسکول ایج بھی آ جائے گی اس طرح بھی جانا ہے، ہم نے کھانا اس طرح ہے، اتنی چیز کھانی ہے، بار بار نہیں کھانی، ٹائمنگز رکھنی ہے، اچھا بیٹھتے ہوئے ہم نے فلاں چیز کو اس طرح رکھنا ہے۔ یہ آپ اگر بچوں کو بتاتے جائیں گے تو ان کی ہیلتھ جو ہے بہتر ہوتی جائے گی۔ ڈائٹ کی طرف بھی دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں یہ اب جب 3-4 سال کا بچہ شروع ہوتا ہے تو اپنے جذبات دکھاتا ہے، کبھی آپ کو غلط بھی نظر آئیں گے کبھی صحیح بھی، تو اس کی جو ایموشنل ہیلتھ ہے اس کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ مثلاً ایک بچہ ضد کر رہا ہے تو اس کو بڑے پیار سے ڈھال دے، ایک بچہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو بیک اپ کرے، وہ 2-3 سال میں اس کی عادت بن جائیں گی کہ اچھا کام ہے تو اسے کہنا ہے اچھا کام کرنا ہے اس کے اندر، اگر وہ کہیں گندا کام نہیں کرنا تو وہ کہے گا گندا کام نہیں کرنا، اس کے اندر یہ ریپیٹیشن چل رہی ہو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کی 5 سال تک پرورش بہت اچھی چلتی رہے گی، اور بچہ یہ سمجھے گا کہ جو یہ بتا رہے ہیں اصل لائف ہی ہے، اس کی ہائیجین کا بھی خیال کرنا ہے، اس کے بال بھی کٹوانے ہیں، اس کے کپڑوں کا بھی خیال کرنا ہے، اس کی پسند ناپسند کا بھی خیال کرنا ہے، اور اس کی عادات کا بھی خیال کرنا ہے۔ اگر آپ نے عادات کی طرف توجہ نہ کی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایسی عادتوں کو بھی وہ اپنا لے گا جو ہمارے لیے نقصان دہ۔ اب یہ چائلڈ ہوڈ جو جب ہے اس میں ہم چلتے ہوئے اس کی عادت یہ بنا دیں کہ ایک تو وہ ہیلدی ڈائٹ کھائے، صحت بنانے کے لیے ہلکی پھلکی ورزش کرے، ہلکی واک پر چلے، آپ خود جائیں گے تو وہ جائے گا، پھر بڑی واکس، پھر ایسا سائیکلنگ کی طرف، پھر ایسے کام سوئمنگ کی طرف، چھوٹے موٹے فٹ بال کی طرف، بال کھیلنے کی طرف۔ لیکن اس سارے راستے میں
آپ نے اس کو گائیڈ لائن دینی ہے کہ سڑک کو کیسے کراس کرنا ہے، اس طرف کیسے بیٹھنا ہے، کھانا کھانے کے بعد کتنا ٹائم وقفہ کرنا ہے، کتنی دیر سونا ہے، ہر وقت ٹی وی پر نہیں بیٹھنا، ہر وقت موبائل کے ساتھ نہیں کھیلنا کیونکہ اس کی ریز نقصان دہ ہوتی ہیں، ہر وقت دھوپ میں نہیں پھرنا، ہر وقت اندھیرے میں نہیں رہنا، ہر وقت لائٹ کے آگے نہیں بیٹھنا، اس کو وینٹیلیٹڈ صحت مند آب و ہوا والا ماحول پرووائڈ کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی نشو و نما بہت اچھی ہوگی، اور جب وہ 12 سال کا ہوگا تو ڈیسیژن کرنے کے قابل ہوگا، اس کو پتہ ہوگا میری صحت کیا ہے، میں نے کیا کیا کرنا ہے، آپ سے گائیڈ لائن پوچھے گا، آپ سے ایسے سوال بھی کرے گا جو آپ کہیں کہ یہ تو 18 سال والے بچوں کے لیے ہے، اس کو میں سیکسول ہیلتھ کے حوالے سے کیا سوالوں کا جواب دوں؟ ہمارے یہاں تو پروہیبٹڈ ہے، لیکن ہمارا دین جب سکھاتا ہے، جب آپ کتابوں میں پڑھا رہے ہیں، جب آپ انہیں بتاتے ہیں کہ کرونا کیا ہے، ایڈز کیا ہے، ہیپیٹائٹس سی بی کیا ہے، تو ایسے سلیقے سے انہیں بتائیں کہ بچے کے اندر سوال پوچھنے کی حاجت بھی رہے، تہذیب بھی رہے، اور پتہ چلے کہ ایک ماں باپ، بڑا بھائی، دادا یا میرا بزرگ معاشرے میں جو رہتے ہیں وہ ہمیں ایسی ٹریننگ دے رہے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ صحت کو قائم کیسے رکھنا ہے۔ اگر آپ ایک بندے کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹے طہارت باقاعدگی سے رکھنی ہے، یورین کے بعد اگر نہ کی تو یہ اس کی انفیکشن وغیرہ ہوتی ہے تو خراب ہو جاتی ہے، خود بھی اس کے یہ نہ ہو کہ بچے کو تو کہے اور خود طہارت نہ کریں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگ جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں نالی پر بیٹھ کر بس کر گئے، لیکن آپ وہ کریں، پردہ بھی رکھیں لیکن طہارت بھی ساتھ رکھیں۔ جب آپ وہ رکھیں گے تو آپ کے بچے آپ کو کاپی کرتے ہیں، بچے ہمارے نقال ہیں، بچے ہماری اتباع میں چلتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمارے بچوں کی جو پرورش ہے، ڈائٹ بھی ان کی اچھی ہو جائے گی، ان کے سیر و سیاحت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ان کو ڈیسیژن کرنے کی پاور بھی ایسا ایسا ملتی جائے گی، ان کے ایموشن اور بیہیویئر وہ بھی کور ہو جائے گا۔ تو کیا ہوگا، ہم اس کے 3-4 چیزوں کی تربیت کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی بھی کر رہے ہیں، ایموشنل ہیلتھ کی بھی کر رہے ہیں، فزیکل ہیلتھ کی بھی کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں، اور سوشل معاشرتی مشترکہ کر رہے ہیں، اور یوں گرون اپ کر رہے ہیں اپنے بچے کو، جو بچہ آگے چل کر اس نے لڑک پن میں قدم رکھنا ہے۔ پہلے بچہ دودھ پیتا، پھر بڑا بچہ ہوا، اس سے پھر وہ لڑک پن میں آیا، لڑک پن سے پھر وہ سن بلوغت کی طرف 18 سال تک ہے۔ جب یہ 12 اور 18 سال کا وقفہ آئے گا، اس وقت بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ 12 سال کے بعد ڈائٹ کانشیس ہوتی ہیں۔ ڈائٹ کانشیس اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ ان کے لیے سمارٹ رہنا، بچے بھی اس طرح۔ اس موضوع پر پھر ہم آئندہ باقی اس پر بات کریں گے۔ ابھی ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ 12 سال کی عمر تک بچے کی تیاری کے لیے، بچے کو گرون اپ کرنے کے لیے، پیدائش کے بعد ہلکے ہلکے عوامل ایسے کون سے ہوں، وہ یہی ہیں کہ آپ ماحول ایسا کریٹ کریں جس میں ذہنی، معاشرتی، سوشل اور جسمانی صحت قائم رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔